محترم سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کا انسان ماضی کے انسان سے مختلف نہیں۔ رسم و رواج اور روایات کا غلام انسان آج بھی قرآن کے اس نسخہ کیمیا کو چھوڑ کر اپنے من بھاتے نسخہ جات پر بھروسہ کیے ہوئے نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیات بینات کے بجائے شخصیات پرستی میں مبتلا ہے۔ انسانوں کی تحریر شدہ کتابوں کا ڈھیر قرآن سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ غیر قرآنی مواد قرآن پر حاکم بن گیا ہے۔ قرآن کو اس طرح روایات اور غیر قرآن کا محتاج بنا دیا گیا ہے جیسے قرآن کی تو دین میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، قرآن و حق و باطل میں میزان ہے، 57/25 معیار ہے، یہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ مگر روایات کو قرآن کی تفسیر و تفصیل قرار دے کر قرآن کو روایات کا محتاج بنا دیا ہے۔ لہذا قرآن روایات کی شرکت کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا، جبکہ یہ اللہ کی منشا کے خلاف ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 26، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اس آیت کی روح سے اللہ کے حکم میں غیر اللہ کی شرکت کا تصور باطل ہے۔ اب اللہ کے حکم کی تشریح و تفصیل کرنے والا کسی اور کو مان لیا جائے تو پھر نہ تو قرآن مبین ہے اور نہ قرآن مفصل ہے۔ اس آیت کی روح سے قرآن کو تشریح و تفصیل کے لحاظ سے غیر اللہ کا محتاج ماننا اس کے حکم میں غیر اللہ کی شرکت ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار لازماً آتا ہے۔ اگر قرآن تشریح و تفصیل کے لیے غیر اللہ کا محتاج ہے تو غیر اللہ کی شرکت کو ماننا پڑے گا، اور 18/26 کی روح سے یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ ناظرین، ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ دین صرف قرآن ہے۔ باقی دنیا کی کسی کتاب کو نہ تو یہ مقام حاصل ہے اور نہ اسے ما انزل اللہ دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ رہی بات کہ وہ روایات جو قرآن کے مطابق ہیں ان پر عمل کرنے یا انہیں مان لینے میں کیا حرج ہے؟ سادہ سی بات، یہ تو قرآن ہی ہے، اسے روایات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ نقطہ روایات کی کتابوں تک کیوں محدود رکھا جاتا ہے؟ یہ نظریہ چند کتابوں تک محدود کرنا درست نہیں ہے۔ اس نقطہ نظر کو ذرا وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس اصول کو ہر شخص اور ہر کتاب پر لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کوئی بات ہو، کسی کی بھی ہو، کہاں سے بھی آئے، قرآن کے مطابق ہو، سچائی کے درجے پر پہنچ جائے، وہ درست ہے۔ کیا بات کے درست ہونے سے شخص اور کتاب دین میں لاریب حجت اور مرکز بن سکتا ہے؟ دین میں مرکز قرآن ہے اور باقی اتباع کریں گے۔ مثلاً گرنتھ سکھوں کی متبرک کتاب ہے، اگر اس میں قرآن کی کوئی سچائی مل جاتی ہے تو اسے سچائی کو قرآن کے اتباع میں ماننا پڑے گا، کیونکہ یہ قرآن کی بات ہے۔ اب اس وجہ سے اگر کوئی کہے کہ گرنتھ کو بھی قرآن کی طرح مانو، یہ ایمان باطل ہوگا، کیونکہ گرنتھ کو دین میں کوئی مقام حاصل نہیں ہے۔ یہ حق و باطل کے درمیان کسوٹی نہیں ہے۔ اس کو قرآن کے بارے فیصلہ کرنے کا حق نہیں کہ یہ آیت درست نہیں۔ قرآن میزان ہے، وہ گرنتھ میں حق و باطل کا فرق بتا سکتا ہے۔ قرآن کیونکہ یونیورسل کتاب ہے، اسے الہامی اقدار کی حامل کتاب کہا جاتا ہے۔ عقل کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کرے، کیونکہ جگہ جگہ اس کتاب میں عقل سے کام لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ عقل سے کام لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے مقابلے میں عقل کو معیار بنا لو۔ عقل اللہ کو حاکم و مالک جاننے کے لیے اور پھر اللہ کی منشا معلوم کرنے کے لیے دی ہے۔ اپنی عقل اور دوسرے عقلوں کی ظن و قیاس کی قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 36، اس میں مالک کائنات کا ارشاد ہے کہ ان کی اکثریت صفائے ظن کے کسی شے کی اتباع نہیں کرتی۔ یقیناً یہ ظن حق کے مقابلے میں ذرا بھی فائدہ نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہرحال عقل کا کام معیار اور پیمانے کی اتباع کرنا ہے۔ اپنے ظن، گمان اور قیاس کی تحقیق مشاہدات عالم اور قرآن کے ذریعے کرنا عقل کا کام ہے۔ ان کو بدلنا نہ تو عقل کے بس کی بات ہے اور نہ ہی ان کو بدلنے کا حکم ہے۔ کسی کی بات کو پرکھنے کے لیے عقل کو حکم ہے کہ وہ طے شدہ پیمانے کے مطابق تحقیق کر لے۔ پیمانے پر تحقیق نہیں، اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ پیمانے کے مطابق حق و باطل میں تمیز کی جاتی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق بھی خبر لے کر آ جائے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ 49/6۔ معلوم ہوا کہ بغیر تحقیق کے کسی کا قول یا خبر جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ نبی سلام علیہ کا قول و فعل قرآن کا عملی نمونہ تھے، وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی ان کو بتا دو کہ میں اتباع کرتا ہوں صرف اسی کی جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ 10/15۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ میں اور جس کو یہ پہنچے تمہیں اس قرآن کے ساتھ متنبع کروں۔ 6/19۔ اگر کسی نے آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہو تو قرآن پڑھے، اسے غیر قرآن کا مطالعہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی سیرت طیبہ کے لیے بھی قرآن ہی حجت اور دلیل قطعی ہے۔ غیر قرآن میں تو آپ کے قول و فعل کی سیرت کو قرآن کے خلاف پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن دین میں فرقہ نہ بنانے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن سے باہر نبی سلام علیہ کا قول سنایا جاتا ہے کہ میری امت میں 72 فرقے ہوں گے۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے جس پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا مطالعہ ایک عزم یعنی ایک نظام کے حوالے سے کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ اللہ کی وحی شدہ اقدار کے علاوہ خود ساختہ اقدار امن و سلامتی کی ہرگز ضامن نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن صرف ثواب کے لیے تلاوت کیا جاتا ہے، عمل کے لیے اپنے اپنے خاندانی رسم و رواج اور فرقہ وارانہ کتابیں ہیں۔ ہر فرقے کی کتاب میں دوسرے فرقے کے لیے کفر کا فتویٰ موجود ہے، پھر فرقہ وارانہ ہم آہنگی ان کفر کے فتووں کی موجودگی میں کیسے ممکن ہے؟ خوش رہیں، قرآن کے ساتھ رہیں۔ والسلام۔